کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ آج کے دور میں انسان اکیلا بیٹھا ہو تب بھی اس کے ہاتھ میں موبائل ضرور ہوتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے موبائل دیکھا جاتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آخری چیز بھی یہی موبائل اسکرین ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں انسان صرف چند لمحوں کے لیے موبائل کھولتا ہے اور پھر گھنٹوں تک اس میں گم ہو جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک ایسا خاموش نفسیاتی جال ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے۔ شروع میں سب کچھ بہت عام لگتا ہے۔ انسان صرف تھوڑی دیر کے لیے ویڈیوز دیکھتا ہے، سوشل میڈیا چیک کرتا ہے یا گیم کھیلتا ہے، لیکن پھر دماغ کو اس مصنوعی خوشی کی عادت پڑنے لگتی ہے۔ ہر نئی ویڈیو، ہر نیا لائک، ہر نیا نوٹیفیکیشن دماغ کو چند سیکنڈ کی خوشی دیتا ہے اور یہی چند سیکنڈ آہستہ آہستہ ایک خطرناک لت میں بدل جاتے ہیں اور انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کب اس اسکرین کا قیدی بن چکا ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق جب انسان بار بار موبائل چیک کرتا ہے تو دماغ کے اندر ڈوپامن نامی کیمیکل بنتا ہے۔ یہی کیمیکل وقتی خوشی دیتا ہے، لیکن جب دماغ بار بار اسی خوشی کا عادی ہو جائے تو پھر عام زندگی بور لگنے لگتی ہے، کتابیں مشکل محسوس ہوتی ہیں، خاموشی عجیب لگتی ہے اور حقیقی دنیا بے رنگ دکھائی دینے لگتی ہے۔ پھر انسان ہر وقت صرف ایک چیز چاہتا ہے، موبائل اسکرین۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ صرف 5 منٹ کے لیے موبائل کھولتے ہیں لیکن اچانک 1 یا 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں؟ اس دوران نہ وقت کا احساس ہوتا ہے اور نہ ارد گرد کی دنیا کا، کیونکہ اس وقت دماغ ایک ایسے نفسیاتی چکر میں پھنسا ہوتا ہے جہاں اسے مسلسل نئی چیزیں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ اپنی توجہ کھو چکے ہیں۔ وہ پڑھتے ہیں لیکن فوکس نہیں رہتا، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، وہ ہنستے ہیں لیکن اندر سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ موبائل ایڈکشن صرف وقت ضائع نہیں کرتی بلکہ انسان کی شخصیت بھی بدل دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کم بولنے لگتا ہے، اسے تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے، وہ حقیقی رشتوں سے دور اور ورچوئل دنیا کے قریب ہونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر چند منٹ کے لیے موبائل ان سے دور ہو جائے تو انہیں بے چینی، گھبراہٹ اور خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے ان سے کوئی اہم چیز چھین لی گئی ہو۔ نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ مسلسل اسکرین استعمال کرنے سے دماغ تھک جاتا ہے، انسان کی نیند خراب ہونے لگتی ہے، ذہنی سکون ختم ہونے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ بے چینی، ڈپریشن اور اوور تھنکنگ بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس خطرے کو تب سمجھتے ہیں جب وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک وقت تھا جب لوگ اپنے خوابوں کے لیے محنت کرتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، دوستوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، خاندان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج انسان گھنٹوں ایک چھوٹی سی اسکرین کے سامنے خاموش بیٹھا رہتا ہے، اسکرول کرتا رہتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا کتنا قیمتی وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن سب کچھ ختم نہیں ہوا، اگر انسان چاہے تو وہ اس جال سے باہر نکل سکتا ہے۔ شروع میں یہ مشکل ضرور لگتا ہے کیونکہ دماغ بار بار موبائل مانگتا ہے، لیکن جب انسان کچھ وقت کے لیے خود کو اسکرین سے دور رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دماغ پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے، نیند بہتر ہونے لگتی ہے، سوچ صاف ہونے لگتی ہے اور انسان دوبارہ حقیقی زندگی خوبصورتی سے محسوس کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، موبائل ایک آلہ ہے، غلام بنانے والی چیز نہیں۔ اگر آپ ہر وقت اسکرین میں کھوئے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی ایک ایسے خفیہ نفسیاتی جال میں پھنس چکے ہوں جس کا احساس آپ کو ابھی تک نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنی زندگی سے اپنے خواب اور اپنا سکون واپس لینا چاہتے ہیں یا پھر ہمیشہ ایک چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے؟ یاد رکھیں، زندگی صرف اسکرین کے اندر قید ہونے کا نام نہیں ہے، اصل زندگی وہاں ہے جہاں سکون ہے، جہاں اپنے لوگ ہیں، جہاں حقیقی خوشیاں ہیں۔ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن دل کا سکون نہ ہو، کیونکہ وہ اپنا قیمتی وقت ایک ایسی دنیا کو دے چکا ہوتا ہے جو صرف چند سیکنڈ کی خوشی دیتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کریں، کچھ وقت اپنے لیے نکالیں، صبح اٹھ کر سب سے پہلے موبائل نہ دیکھیں، اپنے خوابوں پر وقت لگائیں، کتابیں پڑھیں، قدرت کو محسوس کریں، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں۔ شروع میں یہ سب مشکل ضرور لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دماغ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو رہا ہے، آپ کی نیند
بہتر ہو رہی ہے اور آپ دوبارہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنے لگے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ذہن ہوتا ہے، اور اگر آپ اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو آپ اپنی زندگی بھی بدل سکتے ہیں۔ اس لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔